ہاں جی، تو ابھی ہم استنبول میں ہیں اور یہاں جب سے آئے ہیں برف باری نے بسوں میں لٹک لٹک کر سفر کرنے والا انسان پھر ہواؤں میں اڑتا ہوا استنبول میں اپنی ویکیشنز منانے جاتا ہے۔ اپنی مشکلات بھری زندگی گزار کر وہ کتنا کامیاب و کامران ہوا ہے، ویورز وسیم بادامی کے بارے میں آج جانیں گے۔ کیف ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز میں آج آپ کو وسیم بادامی کی کامیابی کی ایک اصل سچی داستان سنانے لگی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات دیکھی اور مشکلات کے بعد انہوں نے کتنی سخت محنت کر کے اپنا ایک نام بنایا ہے۔ وسیم بادامی کراچی کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور BBA مکمل کر لیا۔ BBA مکمل کرنے کے بعد انہوں نے MBA کے لیے زیبس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ زیبس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد ان کی مشکلات کا ایک آغاز شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات دیکھی۔ زیبس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد تعلیمی اخراجات کے لیے ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ریڈیو بار پروگرام کرنا شروع کر دیا، جس پر انہیں ایک پروگرام کے 60 روپے ملا کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود ان کے اخراجات مکمل نہیں ہو رہے تھے۔ وسیم بادامی کو شروع ہی سے میڈیا انڈسٹری میں آنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس وقت وسیم بادامی کے لیے میڈیا انڈسٹری میں آنا ایک خواب جیسے تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک ہی چینل PTV ہوتا تھا، جس پر طلعت حسین کو دیکھا کر سوچتے تھے کہ کاش وہ ایک دن میڈیا انڈسٹری میں ایسے ہی طلعت حسین کی طرح بیٹھ کر پروگرام کریں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کھلنا شروع ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وسیم بادامی نے اپنے اخراجات نکالنے کے لیے بزنس پلس نامی چینل پر ریسرچ ورک کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ نیوز اینکرز کے لیے ریسرچ ورک کا کام کرتے تھے۔ وہ صبح اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کرتے تھے اور ایوننگ کی وہ زیبس یونیورسٹی میں MBA کی کلاسز لیا کرتے تھے۔ یہ ایک ٹف جاب تھی۔ وہ صبح بسز میں دھکے کھاتے ہوئے اپنے آفس پہنچتے اور وہاں سے بسوں میں لٹکتے لٹکتے اپنے گھر آتے اور پھر ایوننگ کلاسز کے لیے زیبس یونیورسٹی جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار انہیں بس میں سفر کرنے کے دوران سیٹ بھی نہیں ملتی تھی اور وہ دروازوں کے ساتھ لٹک لٹک کر ہی سفر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ARY نیوز نے اپنا چینل کا آغاز کیا۔ ایک دن وسیم بادامی نے اپنے دوست کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دوست نے بتایا کہ وہ ARY نیوز پر انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وسیم بادامی نے کہا کہ یہ سب ایک دھوکہ ہوتا ہے، اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے چینلز مالکان ایسا کرتے ہیں، ورنہ وہ اپنے سفارش پر امیدوار سلیکٹ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت اس کے دوست کے پاس آنے کے لیے سفر کے لیے گاڑی یا کوئی بائک نہیں تھی، تو وسیم بادامی کو اس نے واپسی پک کرنے کے لیے بلایا۔ وسیم بادامی اپنی بائک پر اسے پک کرنے گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک لمبی قطار انٹرویو دینے کے لیے موجود ہے۔ تقریباً 1000 کے قریب بندے تھے، جن میں سے 2 بندوں کو انہوں نے سلیکٹ کرنا تھا۔ اتنے میں ایک بندہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ ٹی وی کا تھوڑا بہت تجربہ کرنے والے کوئی لوگ موجود ہیں، تو وسیم بادامی نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے وسیم بادامی کو قطار میں الگ کر لیا اور ایک مختصر سی قطار بنا لی۔ انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے 6 بندوں کو سلیکٹ کیا، جن میں سے وسیم بادامی کے ساتھ ایک ہر دل عزیز اینکر اقرار الحسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے مزید انٹرویو کے بعد وسیم بادامی اور اقرار الحسن کو سلیکٹ کر لیا اور ان دونوں کو دبئی بھیج دیا۔ ایک دن کی ٹریننگ کے بعد وسیم بادامی اور اقرار الحسن پاکستان واپس آئے اور ARY نیوز کو جوائن کر لیا۔ اس وقت وسیم بادامی ARY نیوز پر نیوز پڑھا کرتے تھے۔ 11th جیسمین منظور اس ٹائم 11th اور پروگرام کرتی تھی۔ جیسمین منظور جس دن آفس نہیں آتی، ان کی جگہ وسیم بادامی وہ پروگرام کیا کرتے تھے۔ کسی ذاتی وجوہات کی وجہ سے جیسمین منظور نے 11th اور چھوڑ دیا، تو یہیں سے وسیم بادامی کی کامیابیوں کا سفر شروع ہوا۔ وسیم بادامی کے حوالے 11th اور آ گیا۔ وسیم بادامی نے 11th اور کی وجہ سے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ 11th اور وسیم بادامی کی پہچان بن گیا۔ وسیم بادامی کی سیلری ماہانہ لاکھوں میں پہنچنے لگی۔ وسیم بادامی ایک برانڈ بن گئے۔ اس کے بعد وسیم بادامی کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا۔ وسیم بادامی نے بے شمار ایوارڈز حاصل کیے۔ اس کے علاوہ وسیم بادامی نے اپنا ایک
ब्रांड भी लॉन्च किया, एक आउटलेट भी लॉन्च किया WB के नाम से। वसीम बादामी एक पहचान बन गए। व्यूअर्स, शान रमज़ान के नाम से वसीम बादामी हर रमज़ान में एक ट्रांसमिशन शान सहर और शान इफ्तार के नाम से करते हैं, जिसकी वजह से वसीम बादामी का बेपनाह मकबूलियत हो गई और वसीम बादामी जानी पहचानी शख्सियत के तौर पर उभरने लगे। आज वसीम बादामी की मंथली इनकम, माहाना उनकी तनख्वाह तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जाती है। व्यूअर्स, 35 लाख रुपए तक का सफ़र करने के लिए वसीम बादामी ने ज़िंदगी में बेपनाह मेहनत की। उन्होंने बेशुमार मुश्किलात देखी, लेकिन उन मुश्किलात ने उनका रास्ता नहीं रखा, उनके अज़म को कमज़ोर नहीं किया। वो आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने सख्त मेहनत की और सख्त मेहनत के बाद उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। उम्मीद है व्यूवर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।